بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں لینئر الجبرا. آج لیکچر نمبر 40 ہے. ہمارا سیگمنٹ نمبر 6 چل رہا ہے جس میں ہم آرتھوگونلٹی کی بات کر رہے ہیں اور لیسٹ اسکوائر کی بات کر رہے ہیں. آج کے بعد 3 لیکچرز اور ہوں گے اس ٹاپک کے اوپر. اس کے بعد لاسٹ 2 لیکچر جو ہوں گے وہ ریویژن کے بارے میں ہوں گے. تو ٹوٹل 6 لیکچرز اس سیگمنٹ میں ہیں. یہ چھوٹا سیگمنٹ ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ اور اہم ہے. لیکن اس کی کنٹریبیوشن اگر آپ دیکھیں فزکس کے اندر، کیمسٹری کے اندر اور دوسری اپلائیڈ سائنس میں تو بہت زیادہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. جی آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم سیگمنٹ 6 میں ہیں جس کے اندر آرتھوگونلٹی اور لیسٹ اسکوائرس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے جو ہم نے 5 سیگمنٹس کیے تھے اس کے اندر سب سے پہلے سسٹمز آف لینئر ایکویشن تھی. اس کے بعد ہم نے میٹریسز پڑھا، اس کے بعد ڈیٹرمنٹس پڑھا، اس کے بعد ویکٹر اسپیسز پڑھا. پھر لاسٹ جو سیگمنٹ تھا وہ آئگن ویلیو اینڈ آئگن ویکٹرز کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے نا. اب اس کے جب ہم یہ سیگمنٹ اسٹارٹ کر رہے تھے تو اس سے پہلے ہم نے 2 لیکچر کیے جس میں ہم نے ریویژن کیا. اس ریویژن میں سیگمنٹ نمبر 5 کا ریویژن تھا، یعنی آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹرمنٹس کا. اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا، سسٹمز آف لینئر ایکویشن کو بھی ریوائز کیا. لاسٹ لیکچرز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میٹریسز اور ویکٹر اسپیس کے بارے میں ہوگا اور وہ ریویژن ہم کریں گے. اب یہ جو سیگمنٹ ہے بڑا چھوٹا سا سیگمنٹ ہے، اس کے بعد ہمیں ٹائم نہیں ملے گا تو ہم ساتھ ساتھ ہی اس کو ریوائز کرتے چلیں گے تاکہ جب یہ سیگمنٹ مکمل ہو تو ساری چیزیں ہماری کلیئر. آج کا جو ٹاپک ہے بیسیکلی وہ ہے آرتھوگونل پروجیکشنز کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. کیا ٹاپک ہے آج کا؟ آرتھوگونل پروجیکشن. جب ہم یہ کریں گے تو دیکھیں گے آپ یہ بڑا چھوٹا سا آرٹیکل ہے، بڑا چھوٹا سا ہے اور یہ بڑا چھوٹا سا آج کا لیکچر ہوگا، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم ہے. یہ ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا فزکس کے اندر اور ریئل لائف کے پرابلمس میں کافی اہم رول ادا کرتی ہیں. فارملی اسٹارٹ کرنے سے پہلے دیکھیں کہ ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے اس سیگمنٹ کے دوران یا اس چیپٹر کے اندر. ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس میں سب سے پہلے انر پروڈکٹس ہم نے ڈیفائن کیا. اس کے بعد انر پروڈکٹس کے بعد ہم نے کیا ڈیفائن کیا، اینگلس بٹوین 2 ویکٹرز ڈیفائن کیا، لینتھ آف دا ویکٹرز ہم نے ڈیفائن کیا. اس کے بعد آرتھو نارمل سیٹس آپ کو بتائے. اس کے بعد آرتھوگونل سیٹس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا. یعنی کہ 2 ابھی لیکچرز ہوئے ہیں، ایک آرتھوگونل سیٹس کے بارے میں تھا، ایک انر پروڈکٹ لینتھ اور آرتھوگونلٹی کے بارے میں تھا. تو یہ 2 لیکچرز ہیں، اس کو جلدی سے ریوائز کر لیں تاکہ یہ چیزیں ہیں اس میں کنٹینیوٹی آ جائے. جی سب سے پہلے ہم نے کیا انر پروڈکٹس ڈیفائن کیے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ویکٹر یو دیا ہوا ہے، ویکٹر ہے، اور اس کے اندر اگر آپ یوں لکھیں u1 u2 u3 تو پروڈکٹ u ڈاٹ یو ہم ڈیفائن کرتے ہیں u ڈاٹ یو از اکول ٹو یو ٹرانسپوز یو، یعنی کہ آپ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں u ڈاٹ یو. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس 2 ویکٹرز ہیں u اینڈ v جنرلی تو اس کا ڈاٹ پروڈکٹ یا انر پروڈکٹ u ڈاٹ v ول بی اکول ٹو یو ٹرانسپوز آف v. ٹھیک ہے نا. u ٹرانسپوز آف v آپ کے پاس ہوگا، اور اگر u کے کمپونیٹ ہے آپ کے پاس u1 u2 u3 اور v کے کمپونیٹ ہے v1 v2 v3 تو ڈاٹ v ول بی اکول ٹو u1 v1 پلس u2 v2 اینڈ پلس u3 v3. یہ بھی میں نے آپ کو کہ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جہاں پہ ہم ویکٹر پروڈکٹ وغیرہ ڈیفائن کرتے ہیں. ہم نے ویکٹر آپ کو بتایا تھا نا کہ a اگر آپ کے پاس ویکٹر 1 ہے، دوسرا ویکٹر جو ہے b ہے تو a ڈاٹ b کس کے برابر ہوتا ہے؟ a b تھیٹا کے برابر ہوتا ہے. اور اگر کمپوننٹ فارم میں لکھنا چاہیں تو a ڈاٹ b کس کے برابر ہوتا ہے؟ a1 b1 پلس a2 b2 پلس a3 b3. ٹھیک ہے. یہ ہم نے انر پروڈکٹ بتایا اور یہ بالکل اینالوگس ہے جو ویکٹر پروڈکٹ کے بعد وہاں پہ بھی ڈاٹ پروڈکٹ کہتے تھے، یہاں پہ بھی ہم اس کو ڈاٹ پروڈکٹ کہتے ہیں. جب یہ چیز ہو گئی تو پھر ہم نے آپ کو لینتھ آف دا ویکٹر کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک یو ویکٹر دیا ہوا ہے جس کے کمپونیٹس ہیں u1 u2 u3 اور اس کی لینتھ معلوم کرنی ہے تو اس کو ہم نے کہا تھا لکھتے ہیں نارم آف یو اینڈ دیٹ از اکول ڈاٹ یو انڈر روٹ، اور اس کو اگر دیکھیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا، کمپوننٹ فارم میں آ جائے گا انڈر روٹ آف u1 اسکوائر پلس u2 اسکوائر پلس u3 اسکوائر. یہ جناب آپ کے پاس کیا چیزیں تھیں؟ 2 چیزیں بتائیں ہم نے، انر پروڈکٹ اور اس کے بعد لینتھ آف دا ویکٹر. پھر اس کے بعد ہم نے تیسری چیز جو آپ کو بتائی تھی وہ کیا تھی؟ وہ اینگلس بٹوین دا 2 ویکٹرس. یعنی اگر آپ کے پاس 2 ویکٹرس دیے ہوئے ہیں u اور v، اس کے درمیان اینگل کیسے معلوم کرتے ہیں؟ جی اینگل معلوم کرنے کا وہی طریقہ کار جو ویکٹر ہم پڑھتے تھے کہ اگر آپ کے پاس 2 ویکٹرس a اور b ہیں تو ہم لکھتے ہیں a ڈاٹ b از اکول ٹو اے بی کاس تھیٹا، اور یہاں سے ہم کیا معلوم کر سکتے ہیں؟ تھیٹا معلوم کر سکتے ہیں. تھیٹا کیا چیز ہے؟ اینگل بٹوین دا 2 ویکٹرس a اینڈ b. ہمارے پاس کیسے آتا ہے؟ cos تھیٹا از اکول ٹو a ڈاٹ b اوور ایبسولوٹ ویلو آف a انٹو ایبسولوٹ ویلو
بی. ٹھیک ہے, یا اس کو اگر ہم کمپوننٹ فارم میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں cos تھیٹا اکول ٹو A1B1 پلس A2B2 ڈیوائڈ بائی انڈر روٹ A1 اسکوائر پلس A2 اسکوائر پلس A3 اسکوائر انٹو انڈر روٹ آف B1 اسکوائر پلس B2 اسکوائر پلس B3 اسکوائر. ٹھیک ہے نا, cos تھیٹا اگر آپ کے پاس آ گیا, تھیٹا معلوم کرنا ہے تو cos انورس وہ آ جائے گا, تو وہاں سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. سیم تھنگ یہاں پر بھی ہے, بالکل اسی طریقے سے کہ اگر آپ کے پاس دو ویکٹرز دیے ہوئے ہیں u اینڈ v, تو u ڈاٹ v کیسے ہوگا, آپ معلوم کر سکتے ہیں u ڈاٹ v از اکول ٹو لینتھ آف u انٹو لینتھ آف v انٹو cos تھیٹا, اور cos تھیٹا کیا آ جائے گا, دیٹ ول بی اکول ٹو u ڈاٹ v ڈیوائڈ بائی نارم آف u انٹو نارم آف v. تو اس طریقے سے اینگل بٹوین دا ٹو ویکٹرز بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو جناب ہم نے کیا بتا دیا آپ کو, انر پروڈکٹ بتا دیا, اس کے بعد اینگلس بتا دیا اور لینتھ بتا دیا. پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ آرتھوگنل کیا چیز ہوتے ہیں. دو ویکٹرز ایک دوسرے کو آرتھوگنل اس وقت ہوتے ہیں کہ جس وقت ایک دوسرے کے اوپر یہ پرپینڈیکولر ہو. کیا کنڈیشن ہوتی ہے پرپینڈیکولرٹی کی, ہم نے ویکٹرز میں آپ کو بتایا تھا کہ اے ڈاٹ بی اگر زیرو ہو جائے, یعنی کہ جب اینگل تھیٹا 90 ہو جائے, cos 90 زیرو ہوتا ہے, تو اے ڈاٹ بی از اکول ٹو زیرو از اے کنڈیشن کہ اے از پرپینڈیکولر ٹو بی. سملرلی یہاں پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یو ڈاٹ وی اگر آپ کے پاس زیرو آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہیں, یا یہاں پہ جو ٹرم استعمال ہوتے ہیں ایسے کہ یو اینڈ وی آر آرتھوگنل ٹو ایچ ادر, یو ڈاٹ وی شوڈ بی اکول ٹو زیرو. اگر جنرلی آپ نے دیکھنا ہے آپ کے پاس u1 u2 u3 ہے تو یو آئی ڈاٹ یو جے شوڈ بی اکول ٹو زیرو. ٹھیک بات ہے. تو جناب ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا کہ یو آئی ڈاٹ یو جے از اکول ٹو زیرو, دس از دا کنڈیشن آف آرتھوگنلٹی. ٹھیک ہے, یو آئی ڈاٹ یو جے از اکول ٹو زیرو, تو یہ کنڈیشن آف آرتھوگنلٹی ہے, یعنی کہ دونوں طرف ہے, اف اینڈ اونلی اف ہے کہ اف یو آئی ڈاٹ یو جے از اکول ٹو زیرو تو آرتھوگنل ہے, اگر آرتھوگنل ہے یو آئی ڈاٹ یو جے شوڈ بی اکول ٹو زیرو. اور یہ خیال رکھیے گا آئی اور جے برابر نہیں ہے, آئی از ناٹ اکول ٹو جے, لیکن اتفاق سے آئی اور جے برابر ہو جائیں تو یو ون ڈاٹ یو ون کیا زیرو ہوگا, نہیں زیرو نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں نان زیرو ویکٹرز ہیں. لیکن اتفاق سے اگر آپ کے پاس یو ون ڈاٹ یو ون زیرو آ جائے تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ یو ون کی ویلیو جو ہے وہ زیرو ہے, یعنی کہ یہ زیرو ویکٹر ہے. ایک چیز اور یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ زیرو جو ہے آپ کے پاس زیرو ویکٹر جو ہے نا, دس از آرتھوگنل ٹو ایچ اینڈ ایوری ویکٹر. تو زیرو از آرتھوگنل ٹو ایچ اینڈ ایوری ویکٹر, زیرو ڈاٹ اینی ویکٹر از اکول ٹو زیرو. تو یہ جناب ہم نے آپ کو کیا بتایا یہاں پہ, آرتھوگنل ویکٹرز کی ڈیفینیشن بتا دیں, ان کی کنڈیشن بتا دیں. اس کے بعد ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو, آرتھوگنل سیٹس کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک سیٹ آف ویکٹرز ہے اور یہ سارے کے سارے نان زیرو ویکٹرز ہیں, یعنی یو ون یو ٹو یو تھری اپ ٹو یو این, یہ سارے کے سارے نان زیرو ہیں, تو یہ سیٹ آرتھوگنل اس وقت ہوگا جبکہ اس کے اندر ہر ایلیمنٹ ایک دوسرے کے آرتھوگنل ہے, یعنی یو ون از آرتھوگنل ٹو یو ٹو, یو ٹو از آرتھوگنل ٹو یو تھری, یو تھری از آرتھوگنل ٹو یو ون اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یعنی ہر ایک کے لیے یہ جو کنڈیشن ہے یہ ہولڈ کرے گی دیٹ یو آئی ڈاٹ یو جے شوڈ بی اکول ٹو زیرو فار آل آئی ناٹ اکول ٹو جے. ٹھیک ہے نا, جتنے بھی ویلیوز ہیں آئی اور جے کی آپ لکھ لیں, لیکن یہ برابر نہیں ہونی چاہیے. یو ون ڈاٹ یو ٹو زیرو ہوگا لیکن یو ون ڈاٹ یو ون زیرو نہیں ہوگا, کیونکہ یو ون از نان زیرو ویکٹر. سملرلی اس کے بعد آگے بھی ہم بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. جو نیکسٹ ڈیفینیشن آپ کے پاس آئی تھی وہ آرتھو نارمل کی تھی. ٹھیک ہے, آرتھو نارمل کیا چیز ہے, وہ سیٹ جو کہ آرتھوگنل ہو لیکن سارے کے سارے جو ایلیمنٹس ہیں وہ یونٹ ویکٹرز ہوں, یعنی یو ون یو ٹو یو تھری جتنے بھی آپ کے پاس ہیں یہ سارے کے سارے یونٹ ویکٹرز ہونے چاہیے. اس کی مثال کیا ہوتی ہے, اس کی مثال ہم نے بتایا تھا کہ اسٹینڈرڈ بیسس ہے, یعنی کہ اسٹینڈرڈ وہ ای ون ای ٹو ای تھری ہیں, تو وہ آپ کے پاس کیا چیز ہے, ایگزامپل ہے آرتھو نارمل سیٹس کی. 3 ڈائمینشنل میں آئی جے اور کے جو ہیں یہ بھی ایگزامپلس ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آئی جے کے ہے نا 3 ایلیمنٹس ہیں 3 ڈائمینشن کے اندر, تینوں یونٹ ویکٹرس ہیں, آئی along ایکس ایکسس, وائی along جے along وائی ایکسس اور کے along زیڈ ایکسس. تو یہ آئی جے کے جو سیٹ بنا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے, یہ ایک آرتھو نارمل سیٹ ہے, کیونکہ آئی ڈاٹ جے از اکول ٹو زیرو ہوتا ہے, جے ڈاٹ کے از اکول ٹو زیرو ہوتا ہے, کے ڈاٹ آئی از اکول ٹو زیرو ہوتا ہے, اینڈ سملرلی آئی اسکوائر از اکول ٹو 1, جے اسکوائر از اکول ٹو 1, کے اسکوائر از اکول ٹو 1, آئی از اے یونٹ ویکٹر along ایکس ایکسس اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ ایگزامپل ہے کس کی, آرتھو نارمل سیٹ کی. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہم نے لاسٹ ٹائم بتائی تھی, وہاں پہ ہم نے آرتھوگنل پروجیکشن بھی تھوڑا سا انٹروڈیوس کیا تھا اور ڈیکمپوزیشن کی بھی بات کی تھی. میں نے بتایا تھا کہ فورس کے اندر آپ کے پاس ایک فورس ہے, فزیکل فورس کی بات کر رہا ہوں, جو ایف سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں, ایف از اکول ٹو ایم اے, تو اس کو ہم ریزالو کر سکتے ہیں 2 پرپینڈیکولر ڈائریکشنز کے اندر, 1 along ایکس ایکسس, 1 along وائی ایکسس, اور ان ادر ورڈس 1 along the direction of I
the second along the direction of j. اس کو ہم ریزالو کر سکتے تھے تو یا ڈیکمپوز کر سکتے تھے اس فورس کو جو فورس دی ہوئی ہے یا کہیں پہ بھی اپلائی کی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے دو کمپوننٹ ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے آرتھوگنل ہیں, یعنی ون along I, ون along j. تو یہ چیزیں ذرا سی غور سے دیکھیے گا. یہی آج کا ٹاپک ہے جس کے اندر ہم آرتھوگنل پروجیکشنز کی باتیں کریں گے اور یہ جو آپ کے پاس ڈیکمپوزیشن ہے اس کی بات چیت کریں گے. پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو دو تھیورمس بتائے تھے. ایک تھیورم کیا تھا جس کے اندر ہمارے پاس ایک یو ایک میٹرکس دی ہوئی تھی M/N میٹرکس, اور یہ میٹرکس کیا ہے, اس کے جتنے بھی کالمز ہیں یہ سارے کے سارے آرتھونارمل ہیں. اس کو ہم نے یو کے ساتھ ڈینوٹ کیا تھا, ٹھیک ہے نا. ہم نے یو سے ریپرزینٹ کیا تھا کس کو, اس میٹرکس کو جس کا آرڈر M/N ہے, لیکن اس کے کالمز جو ہیں سارے کے سارے آرتھونارملز ہیں. اس کو ہم نے کیا, ایک جو تھیورم تھا ہمارے پاس وہ یہ تھا کہ یو ٹرانسپوز یو از اکول ٹو آئی. اگر آپ کے پاس کوئی بھی M/N میٹرکس دی ہوئی ہے اور وہ میٹرکس آف کالمز ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی کالمز ہیں وہ سارے کے سارے آرتھونارمل ہیں, تو یو ٹرانسپوز یو از اکول ٹو آئی, ٹھیک ہے نا. یہ کنڈیشن ہم نے بتائی تھی کہ یو ٹرانسپوز یو از اکول ٹو آئی کے برابر ہے. آئی آپ کے پاس یونٹ میٹرکس ہے. اس کے بعد ایک تھیورم تھا جس کے اندر تین پراپرٹیز ہم نے آپ کو بتائی تھی. وہ پراپرٹیز یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس یو یہی اس طریقے کی ایک میٹرکس ہے تو یو ایکس نارم از اکول ٹو یو نارم ایکس نارم اینڈ یو نارم از اکول ٹو 1, یعنی کہ یو ایکس نارم از اکول ٹو ایکس نارم. پھر ہم نے بتایا تھا کہ یو ایکس ڈاٹ یو وائی از اکول ٹو ایکس ڈاٹ وائی, یو ایکس ڈاٹ یو وائی از اکول ٹو ایکس ڈاٹ وائی, یاد ہے نا. پھر اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ یو ایکس ڈاٹ یو وائی از اکول ٹو زیرو اونلی اف اینڈ اونلی اف ایکس ڈاٹ وائی از اکول ٹو زیرو, ٹھیک ہے نا. کہ یو ایکس ڈاٹ یو وائی ول بی اکول ٹو زیرو اف اینڈ اونلی اف ایکس ڈاٹ وائی از اکول ٹو زیرو. اس کے بعد کچھ ایگزامپل تھیں, کچھ ایکسرسائز تھیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت ساری ایکسرسائز کی ہوں گی اور مہارت حاصل کر لی ہوگی ان چیزوں کے اوپر, جس میں ہم نے انر پروڈکٹ کو ڈسکس کیا تھا, جس میں ہم نے اس کی لینتھ معلوم کی تھی, جس میں ہم نے اس کے درمیان اینگل معلوم کیے تھے, کنڈیشن آف آرتھوگنلٹی لگائی تھی, پھر آرتھو نارمل سیٹس وغیرہ ہم نے ڈیفائن کیے تھے. لیکن اس میں سب سے جو اہم چیزیں ہیں وہ بیسز معلوم کرنا ہے. تو اب یہ جو آرتھوگنل پروجیکشن ہیں جہاں ہم نے لاسٹ لیکچر کو چھوڑا تھا وہاں سے لے کے آگے چلیں گے, اس کو مکمل کریں گے, اور اس کے بعد نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں کچھ بیسز وغیرہ معلوم کرنے کے طریقہ کار ہم ڈسکس کریں گے. آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف فارملی. اب اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. جناب آرتھوگنل پروجیکشنز, یہ پہلا جو اس کے اندر ٹاپک ہے وہ اس کی وہی ڈیفینیشن وغیرہ ہے. ہمیشہ جب بھی ہم کوئی نیا ٹاپک, نیا سیکشن, نیا مضمون انٹروڈیوس کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. یہ میں نے بار بار بتایا آپ کو کہ پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, کچھ اس کی پراپرٹیز کو اسٹڈی کرتے ہیں, اس کے دوران کچھ جو میتھمیٹیشینس نے ہمارے لیے کام کیا ہے تھیورمس وغیرہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, تاکہ ہمارے پاس جو ہم نے کیلکولیشن الٹیمیٹ کرنی ہے وہ آسان ہو جائے. میتھمیٹکس کوئی بھی ہو, کسی طرح کا ہو, چاہے الجبرا ہو, کیلکولس, الٹیمیٹلی ہم بیس کرتے ہیں, ہم ریلائی کرتے ہیں ان تھیورمس کے اوپر جو ہمیں پہلے دی گئی ہیں یا پہلے جن لوگوں نے کام کیا ہوا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ہماری آگے کی کیلکولیشن جو ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں اور ڈیفینیشن وغیرہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. پہلی جو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ وہ یہ ہے, آرتھوگنل پروجیکشن آف اے پوائنٹ ان R2. ٹھیک ہے نا, یعنی آرتھوگنل پروجیکشن ہم 2 ڈائمینشنل اسپیس میں, ریئل اسپیس میں بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے. دی آرتھوگنل پروجیکشن آف اے پوائنٹ ان R2 onto a line through the origin has an important analog in Rn. یعنی کہ R2 کے اندر جو بات کر رہے ہیں وہ اسی طرح کی چیزیں Rn کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس R2 اور R3 کلیئر ہے تو R4, R5, Rn کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اکثر بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ 3 ڈائمینشن تو اس دنیا کے اندر ہے, 4th ڈائمینشن کہاں ہے, 5th ڈائمینشن کہاں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو پرزیوم کر لیں کہ یہ ہائپر اسپیس اویلیبل ہے, موجود ہے. اس کے اندر فزیکل تو ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے, لیکن میتھمیٹیکلی یہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. اب وہ پوچھتے ہیں کہ 4 لائنیں ایک دوسرے کے کیسے پرپینڈیکولر ہوں گی. تو جناب اس کو ایک کانسیپچلائز کر لیں, جس طرح سے 3 لائنیں ہیں اس طرح سے چوتھی بھی لائن کہیں ایگزسٹ کر رہی ہے. یہ ایک ہمارے ذہن کی اختراع ہے, اس میں ہم کام کرتے رہتے ہیں. تو جناب کیا کہتے ہیں, دی آرتھوگنل پروجیکشن آف اے پوائنٹ ان R2 onto a line through the origin has an important analog in Rn. تو اگر آپ نے Rn کی بات کرنی ہے تو R2 اگر کلیئر ہے تو Rn میں بھی وہی چیز ہوگی. جس طریقے سے ہم 2 ڈائمینشن میں دیکھ لیں یا 2 ڈائمینشن میں ہم ڈرا کر سکتے ہیں, ہم اس کو اسکیچ کر سکتے ہیں, اس کو اسکیل کر سکتے ہیں, تو وہی چیز ہم Rn کے اندر بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس, گیون اے ویکٹر y, کوئی بھی ویکٹر y اینڈ سب اسپیس W in Rn.
اب دو چیزیں ہو گئی آپ کے پاس. کیا چیز ہے؟ ایک سب اسپیس ہے جو کہ آر این کی سب اسپیس ہے, اور آپ کے پاس ایک ویکٹر وائی دیا ہوا ہے. دیر از اے ویکٹر وائی کیپ ان ڈبلو سچ دیٹ. اب یہ وائی کیپ وہی ہے جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے بتایا تھا آپ کو, جہاں وائی از اکول ٹو وائی کیپ پلس زیڈ کی بات کی تھی نا, تو یہ وہی چیز ہے. وائی کیپ ان ڈبلو سچ دیٹ وائی کیپ از دا یونیک ویکٹر ان ڈبلو فار وچ وائی مائنس وائی کیپ از آرتھوگونل ٹو ڈبلو. یہی لاسٹ ٹائم کیا تھا کہ وائی از اکول ٹو وائی کیپ پلس زیڈ اور وائی مائنس وائی کیپ از اکول ٹو زیڈ. تو وائی کیپ از دا یونیک ویکٹر. یہ وائی کیپ جو بھی آپ کے پاس یہ ویکٹر ہے یہاں پہ جو ہم نے ابھی ڈیفائن کیا ہے, وائی کیپ از دا یونیک ویکٹر ان ڈبلو فار وچ وائی مائنس وائی کیپ از آرتھوگونل ٹو ڈبلو, اینڈ وائی کیپ از دا یونیک ویکٹر ان ڈبلو کلوزسٹ ٹو وائی. تو یہ وائی کیپ جو ہوگا دیٹ از ویری کلوز ٹو وائی, یعنی کلوزسٹ ہے, اس سے زیادہ کلوز اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا. پہلی چیز یہ کہ وائی کیپ از دا یونیک ویکٹر ان ڈبلو فار وچ وائی مائنس وائی کیپ از آرتھوگونل ٹو ڈبلو, یعنی کہ یہ اس کے پرپینڈیکولر ہوگا. وائی کیپ از دا یونیک ویکٹر ان ڈبلو کلوزسٹ ٹو وائی. یہ ہم نے ایک فگر ہے, یہ فگر آپ کے پاس اسکرین پہ آئی ہے. ہم نے ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ویکٹر ہے فرام اوریجن ٹو دا پوائنٹ, اس کو ہم نے وائی ویکٹر کہا ہے, اور اس کو اگر آپ نے اس طریقے سے دیکھیں نیچے کی طرف, تو جس جگہ پہ پوائنٹ جا کے ملتا ہے کس کو, ایکس ایکسس کو, یہ جو بھی ریفرنس پوائنٹ ہے نیچے, وہاں پر وہ جو ڈسٹینس ہے اس کو ہم وائی کیپ کہیں گے. یعنی فرام زیرو ٹو جس پوائنٹ پہ جا کے ملتا ہے اس ڈسٹینس کو ہم وائی کیپ کہتے ہیں. تو یہ جناب آرتھوگونل پروجیکشن کی ہمارے پاس گرافیکل یا جیومیٹریکل ریپرزینٹیشن ہے, یہ پریزنٹیشن ہے جو ہم نے آپ کو ابھی دکھائی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا کیا, یہ آپ کے پاس اگر اوریجن ہے, فرض کر لیں یہ ایکس ایکسس ہے یوں, ٹھیک ہے نا, ایکس ایکسس اس طرح سے, تو آپ کے پاس ویکٹر یہ ہے. ٹھیک ہے نا, ویکٹر یہاں سے یوں جا رہا ہے. سپوز کر لیں کہ یہ ویکٹر ہے. اب اس پوائنٹ سے اگر آپ لیں یہ جو پوائنٹ آپ کے پاس ہے اور اس کو یوں ڈرا کرنا شروع کر دیں, یہاں سے یوں کہنا چاہیے کہ اس کا جو شیڈو پڑ رہا ہے وہ یہاں پر جس جگہ پر بھی پڑتا ہے وہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں, اور یہاں سے یہاں تک یہ جو ہوگا دس ول بی دا ویکٹر وائی کیپ. یہ چیزیں جو ہیں کیوں ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کیونکہ آپ ویڈیو گیم, کمپیوٹر گیم بہت کھیلتے ہیں, تو اس کے اندر اینیمیشن وغیرہ کیسے ڈرا کرتے ہیں, کیسے چیزیں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جناب, یہ اسی سے انہی طریقوں سے وہ چیزیں ہم ڈرا کرتے ہیں یا ڈرائیو کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں کمپیوٹر گرافکس وغیرہ کے اندر, جو پروجیکشن وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں. اگر مثال کے طور سے آپ نے کرکٹ کا کوئی ایک گیم بنانا ہے, پاکستان کی ٹیم ہے, ایک طرف آسٹریلیا کی ٹیم ہے, اگر آپ نے سب ان کی اینیمیشن بنانی ہے تو اس کے اندر یہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے. ایگزیکٹ ریپرزینٹیشن پتہ چل جاتی ہے. آگے چلیں, وہی ہمارے پاس ٹاپک چل رہا ہے. وی آبزرو دیٹ وین ایور اے ویکٹر وائی از ریٹن ایز اے لینئر کمبینیشن آف ویکٹرز u1 u2 un in a basis of Rn. کیا کہہ رہے ہیں اس کو دیکھیں کہ وین ایور اے ویکٹر وائی از ریٹن ایز اے لینئر کمبینیشن آف ویکٹرز u1 u2 un in a basis of Rn, the terms in the sum for y can be grouped into two parts so that y can be written as y is equal to z1 plus z2. تو یعنی جب بھی یہ لینئر کمبینیشن فارم میں لکھا جائے گا تو اس کو دو حصوں میں توڑ سکتے ہیں, ایک کو z1 کہیں گے اور دوسرے حصے کو ہم z1 کہیں گے. y is equal to z1 plus z2. پھر پڑھ لیتے ہیں. وی آبزرو دیٹ وین ایور اے ویکٹر وائی از ریٹن ایز اے لینئر کمبینیشن آف اے ویکٹرز u1 u2 un in a basis of Rn, the terms in the sum for y can be grouped into two parts so that y can be written as y is equal to z1 plus z2, where z1 is a linear combination of sum of the ui and z2 is the linear combination of the rest of the ui. This idea is particularly useful when u1 un is an orthogonal basis. تو ہم نے یہاں کیا کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی y ہے which has been expressed as a linear combination of u1 u2 u3 and so on so forth, تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں, دو حصوں میں توڑ سکتے ہیں. ایک حصہ z1 کہہ دیں, ایک حصہ z2 کہہ دیں. پہلے کچھ حصہ آپ z1 میں لکھ لیں, جو باقی بجائے وہ آپ z2 میں لکھ لیں. لیکن یہ کیا چیز کہی ہے یہ شاید کلیئر نہیں ہے کہ کیوں لکھ لیں, کیا اس کی فلاسفی ہے, کیا لاجک ہے. یہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں اس ایگزامپل سے جو ہمارے پاس اب آئے گی. تو جناب ایگزامپل دیکھیے, ایگزامپل کیا ہے ہمارے پاس. ایگزامپل از لیٹ u1 u2 u5 be an orthogonal basis for R5. ہمارے پاس 5 ڈائمینشنل اسپیس ہے, اس کے اندر کیا ہے u1 u2 u3 u5 be an orthogonal basis for R5 and let y is equal to c1 u1 plus c2 u2
اینڈ سو آن سو فورتھ پلس C5U5. یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ لینئر کمبینیشن ہے. کنسیڈر دا سب اسپیس W از اکول ٹو اسپین آف U1 U2. تو پہلے ہم نے کیا کیا؟ ایک سب اسپیس کنسیڈر کی W از اکول ٹو اسپین آف U1 U2 اینڈ رائٹ Y ایز اے سم آف ویکٹر Z1 ان W اینڈ ویکٹر Z2 ان W پرپینڈیکولر. ٹھیک ہے، یہ W U پر پرپینڈیکولر نشان ہے، یہ ہم نے ڈیفائن کیا تھا لاسٹ لیکچر کے اندر. تو یہ جناب ہم نے کرنا ہے ایک Z1 ان W اینڈ Z2 ان W پرپینڈیکولر. یہ ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے، یہ ہم نے لکھنا ہے. اس کو ہم نے دو حصوں میں توڑنا ہے. اس کا جو سولوشن آپ کی اسکرین پہ آئے گا، اس کو ذرا غور سے دیکھیں. وی کین رائٹ Y از اکول ٹو C1U1 پلس C2U2 پلس C3U3 پلس C4U4 اینڈ پلس C5U5. اب اس کو دو حصوں میں توڑ دیں. پہلا یعنی پہلے دو ٹرمز جو ہیں C1U1 پلس C2U2 کو آپ Z1 فرض کر لیں، اور باقی جو بچ گیا ہے یعنی کہ C3U3 پلس C4U4 پلس C5U5 کو آپ Z5 سپوز کر لیں. ٹھیک ہے، ہیئر Z1 is equal to C1U1 plus C2U2 and this is in span of U1 U2. Similarly, Z2 which is equal to C3U3 plus C4U4 plus C5U5 is in span of U3 U4 U5. That is Z2 is equal to C3U3 plus C4U4 plus C5U5 is in span of U3 U4 U5. Now when we have to show that Z2 is in W perpendicular, it will be enough to prove that Z2 is orthogonal to the vectors in the basis U1 U2 for W. میں نے کیا کہا ابھی؟ If we want to show that Z2 is in W perpendicular, it will be enough to show that Z2 is orthogonal to the vectors in the basis U1 U2 for W. Now using the properties of the inner product which I have explained just now, Z2 dot U1 is equal to what? This is equal to C3U3 plus C4U4 plus C5U5 dot U1, and this is equal to C3 into U3 dot U1 plus C4 into U4 dot U1 plus C5 U5 dot U1 is equal to 0. Now we know that U1 is orthogonal to U3 and U1 is orthogonal to U4 and U1 is orthogonal to U5. Hence we said that Z2 dot U1 is equal to 0. اسی طریقے سے ہم اور بھی کر سکتے ہیں کہ Z2 dot U2 will be equal to 0. This will show that Z2 is in W perpendicular. ہم نے کیا کیا اس کے اندر؟ ہمارے پاس دیا ہوا تھا Y is equal to C1U1 plus C2U2 plus C3U3 plus C4U4 plus C5U5. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ کیا کہ C1U1 plus C2U2 کو الگ کر لیا، اس کو ہم نے Z1 کہا، اور Z2 کس کو کہا؟ جو ہمارے پاس C3U3 plus C4U4 plus C5U5. اور ہم نے پروو کرنا تھا کہ یہ Z2 is in W perpendicular. تو ہم نے کیا کیا؟ Z2 dot U1 ہم نے 0 پروو کر دیا، Z2 dot U2 بھی 0 پروو کر دیا، اینڈ Z2 dot U3 بھی پروو کر دیا، اور یہ بتایا کہ یہ جو Z2 ہے دس از ان W perpendicular. تو یہ جناب ایگزامپل جو تھی ہمارے پاس، جو چیزیں ہم نے معلوم کرنی تھی وہ ہم نے پروو کر دی. Y as the sum of a vector Z1 in W and a vector Z2 in W perpendicular. یعنی دو حصوں میں توڑا، ایک کو Z1 کہا، دوسرے کو Z2 کہا. پھر یہ بتایا کہ Z1 تو W میں ہے لیکن Z2 جو ہے W perpendicular میں ہے، یعنی کہ Z2 ڈاٹ U1 Z2 ڈاٹ U2 جو ہمارے پاس یہ 0 آنا چاہیے، اور یہی چیز ہم نے یہاں پر پروف کی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ یہ کانسیپٹ بیسیکلی کلیئر ہو. اگر کانسیپٹ کلیئر ہو تو یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن اتنی مشکل نہیں ہوتی ہیں، اتنا ٹائم نہیں لیتی ہیں. لیکن اگر میتھمیٹکس پیچھے کا صحیح نہیں ہے تو پھر آپ ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے. تو اس میں جو چیزیں ہیں سمجھنے والی ہیں، اس ایگزامپل کو اگر پڑھیں ذرا غور سے تو کیا چیزیں ہیں پہلے دیکھیں. لیٹ U1 U2 U5 بی این آرتھوگنل بیسس. اب پہلے یہ ایک سیٹ ہے، سیٹ کے بعد یہ بیسس ہے، اور کون سی بیسس ہے؟ آرتھوگنل بیسس ہے، یہ خیال رکھیے گا. تو یہ ڈیفینیشن آپ کو کلیئر ہونی چاہیے
سیٹ کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے, بیسس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے, آرتھوگونل کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے, اینڈ آرتھوگونل بیسس کیا ہوتے ہیں. فار R5 کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ 5 ڈائمینشنل اسپیس ہے. اینڈ لیٹ y از اکول ٹو دس C1U1 پلس C2U2. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک لینئر کمبینیشن ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لینئر کمبینیشن کیا ہے, کون سا لینئر کمبینیشن, یہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے یا لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے. یہ چیزیں بھی کلیئر ہونی چاہیے. یہ ساری ٹرمینالوجی میں یہاں پہ بتا رہا ہوں. کنسیڈر سب اسپیس W. اب سب اسپیس یعنی ویکٹر اسپیس پتا ہونی چاہیے, اس کے بعد سب اسپیس پتا ہونا چاہیے W, which is equal to span of U1 U2. اب اسپین کیا چیز ہوتی ہے؟ سیٹ آف آل لینئر کمبینیشنز. یعنی یہ چیزیں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسپین کی ڈیفینیشن کیا ہے, اسپین آف U1 U2. اگر اسپین کی ڈیفینیشن پتا نہیں ہے تو پھر آپ ادھر ہوا میں گھومتے رہیں گے. اینڈ رائٹ y ایز اے سم آف ویکٹرز Z1. یعنی اب y کیا چیز ہے؟ وہ ویکٹر ایز اے سم آف اے ویکٹر Z1 ان W. ابھی ویکٹر Z1 ان W سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ W جو سب اسپیس ہے اس کے اندر اس کا یہ ویکٹر ہے, اور اس کیونکہ یہ سب اسپیس ہے تو بتاتے خود ویکٹر اسپیس ہوگی, اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہوں گے سارے کے سارے ویکٹرز ہوں گے. اینڈ ویکٹر Z2 ان W پرپینڈیکولر. تو آپ کے پاس یہ جو W پرپینڈیکولر ہے یہ کون سی اسپیس ہے؟ وچ از آرتھوگونل ٹو W. یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. جب یہ پتا ہوں گی تو یہ ایگزامپل کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ سارے کانسیپٹس دیکھیں, اس چھوٹی سی ایگزامپل کے اندر سارے کے سارے کانسیپٹ جو ابھی تک پڑھے ہیں ہم نے وہ یہاں پر آ جاتے ہیں. یہ اگر پتا ہے آپ کے ذہن میں تو ایگزامپل زیادہ سے زیادہ 2 منٹ کی ایگزامپل ہے, لیکن اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو پھر ایگزامپل جو ہے نا گھنٹہ بھر لگاتی ہے. امتحان کے اندر بچے دیکھیں, اگر پیپر دیکھیں اس پیپر آتا ہو تو مشکل سے 2 گھنٹے کا جو پیپر ہے وہ 1.5 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے, 1.5 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ کو آتا ہو تو 1.5 گھنٹے میں مکمل کر لیں گے, لیکن اگر آتا نہیں ہے تو 4 گھنٹے بھی لگا لیں, 6 گھنٹے بھی لگا لیں تو وہ نہیں ہوگا. اب ہمارے پاس ایک نیا تھیورم ہے جو میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ آرتھوگونل ڈیکمپوزیشن تھیورم ہے. یہ ایک تھیورم بہت امپورٹنٹ ہے, بڑا اہم ہے. اس کا پروف بھی دیکھیں گے, اس کے اسٹیٹمنٹ بھی دیکھیں گے, اور اس کو پڑھتے ہیں. کیا ہے ہمارے پاس؟ لیٹ W بی اے سب اسپیس آف Rn. پھر وہی بات آ گئی کہ آپ کے پاس n ڈائمینشنل اسپیس ہے اور اس کے ساتھ W جو ہے اس کا ایک سب اسپیس ہے. W بھی ویکٹر اسپیس ہوگی لیکن یہ ایک سب اسپیس آف Rn ہے. دین ایچ y ان Rn, یعنی Rn کا ہر ویکٹر can be written uniquely in the form y is equal to y cap plus z. یہ چیز تھی نا وہاں پہلے بھی کی تھی ہم نے, y is equal to y cap plus z, where y cap is in W and z is in W perpendicular. یہ چیز ہم نے ابھی اس ایگزامپل کے اندر کی تھی, اور اسی ایگزامپل کو لیتے ہوئے یہاں پر یہ تھیورم ہے y is equal to y cap plus z. لاسٹ لیکچر میں بات چیت کی تھی, where y cap is in W and z is in W perpendicular. آگے چلتے ہیں. In fact, if U1, U2, U3, UP is any orthogonal basis of W, then y cap ہمارے پاس کیا ہے؟ y cap is equal to y dot U1 over U1 dot U1 into U1. یہ لاسٹ ٹائم ریلیشن ڈرائیو کیا تھا نا. y cap کیا ہے ہمارے پاس؟ y dot U1 divided by U1 dot U1 into U1 plus y into U2 divided by U2 into U2 into U2. یعنی کمپلیکیٹڈ ہے. کیا ہوگا؟ y ڈاٹ U2 ڈیوائڈ بائی U2 انٹو U2, دس ہول ٹو بی ملٹیپلائڈ وتھ U2. اور یہ U2 جو ہے ڈائریکشن دے گا, یہ سارے کا سارا جو ہے آپ کے پاس ایک میگنیچیوڈ ہے, ٹھیک ہے. اینڈ سو آن سو فورتھ. لاسٹ میں کیا ہے؟ پلس y ڈاٹ UP ڈیوائڈ بائی UP ڈاٹ UP انٹو UP. U سفکس میں P ہے, اس UP کو انڈیا کے پروونس سے کنفیوز نہ کیجیے گا. دس از UP, یعنی U suffix P, and Z is equal to Y minus Y cap. Obviously Y is equal to Y cap plus Z, and Z is equal to Y minus Y cap. The vector Y cap is called the orthogonal projection of Y onto W. ٹھیک ہے, the vector Y cap is called the orthogonal projection of Y onto W and often is written as projection of Y on W. یہ ایک نئی نوٹیشن آئی ہے, دیکھ لیں گے. پروجیکشن PROG, y ادھر اور W نیچے, پروجیکشن آف y آن ٹو W. ٹھیک ہے, the vector y is called the orthogonal projection of y onto W and often written as projection y on W. یہ ہم نے یہاں پر بتائی ہے, ڈیفائن کی ہے. جی جناب, ہم نے کیا بتایا آپ کو؟ اس کے اندر ہم نے آپ کو y کے متعلق بتایا, y کیپ کے متعلق بتایا, z کے متعلق بتایا, اور ایک ہم نے نئی ٹرم انٹروڈیوس کی
جس کو ہم نے لکھا پروجیکشن آف وائی ڈبلو، یعنی کہ PROJ پھر وائی اور سفکس میں ہمارے پاس ڈبلو ہے. تو یہ ایک نئی چیز ہے. ابھی جو ہمارے پاس فگر آئی ہے اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. یہ وہی چیز جو ابھی ہم کر رہے تھے یہ ڈیکمپوزیشن تھیورم کے بارے میں، یہ وہی چیز ہے. اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو اگر غور سے دیکھیں آپ تو کیا ہم نے ڈرا کیا ہے اس کے اندر کہ دس از آرتھوگونل پروجیکشن آف وائی آن ٹو ڈبلو. تو آپ کے پاس کہیں پہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک یہ ہے آپ کے پاس کوئی ویکٹر اس جگہ پر یہاں سے آتا ہے کہ اس کو ویکٹر کو وائی کہتے ہیں. پھر یہاں سے اس کو ڈرا کریں ایک لائن، یا یہاں سے اس طرح سے لائن ڈرا کریں جو کہ ایکس ایکسس کو یہاں پر کٹ کرتی ہے. اور اس جگہ کو اس پوائنٹ کو یہاں سے یہاں تک جو ویکٹر ہوگا یہ ہمارے پاس کیا ہوگا، یہ وائی کیپ ہوگا. یہ ہمارے پاس وائی ہے، یہ ہمارے پاس وائی کیپ ہے. تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ وائی مائنس وائی کیپ کے برابر ہو جائے گا. اور اس کو ہم کہتے ہیں زیڈ، اینڈ زیڈ از اکول ٹو وائی مائنس وائی کیپ. ٹھیک ہے، اس کا پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے اسکرین پہ اب آئے گا. سب سے پہلے ایسا کریں کہ یہ جو آپ کے پاس اکویشن تھی نا تھیورم کے اندر، وائی کیپ از اکول ٹو وائی ڈاٹ یو ون ڈیوائڈ بائی یو ون ڈاٹ یو ون انٹو یو ون پلس وائی ڈاٹ یو ٹو ڈیوائڈ بائی یو ٹو انٹو یو ٹو ہول ٹو بی ملٹیپلائی ود یو ٹو اینڈ سو آن سو فورتھ پلس وائی ڈاٹ یو پی ڈیوائڈ بائی یو پی ڈاٹ یو پی دس از ٹو بی ملٹیپلائڈ ود یو پی. اس کو آپ اکویشن نمبر 2 کہیں. تو ہم اپنے تھیورم کے پروف اب اسٹارٹ کرتے ہیں. Now we start the proof of the theorem. We suppose that u1, u2, up be an orthogonal basis for W, and we define y cap as above. Then y cap is in W because y cap is a linear combination of the bases u1, u2, up. Let z is equal to y minus y cap. Since u1 is orthogonal to u2, u3, up, it follows from equation 2 as z dot u1 is equal to y minus y cap dot u1 is equal to y dot u1 minus y dot u1 divided by u1 dot u1. This is to be multiplied with u1 dot u1 minus 0 so on so forth minus 0, and that is equal to y u1 y dot u1 minus y dot u1, and that is equal to 0. This proves that z is orthogonal to u1. Similarly, z is orthogonal to each uj in the basis for W. Hence, we can say that z is orthogonal to every vector in W, and that is z is in W perpendicular. That the decomposition, which is y is equal to y cap plus z, is unique. We suppose that y can also be written as y is equal to y1 cap plus z1 with y1 cap in W and z1 in W perpendicular. Then y cap plus z is equal to y1 cap plus z1. Now since both sides equal y, and so y minus y1 cap is equal to z1 minus z. یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ y cap minus y1 cap is equal to z1 minus z. This equality shows that the vector v is equal to y cap minus y1 is in W and in W perpendicular, because z1 and z are both in W perpendicular, and W perpendicular is a space. This last sentence is repeated. This equality shows that the vector v, which is equal to y cap minus y1 cap, is in W and in W perpendicular. Why? Because z1 and z are both in W perpendicular, and W perpendicular is subspace. Hence we can say v dot v is equal to 0, which shows that v is equal to 0. This proves that y cap is equal to y1 and also z1 is equal to z. تو یہ جناب ہم نے جو تھیورم تھا اس کا دیکھیں آپ نے پروف بڑا چھوٹا سا بڑا سمپل تھا. اس میں کیا چیز ہے؟ بیسیکلی لاجیکل ریزننگ استعمال کی گئی ہے. لاجیکل ریزننگ سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ کے پاس کانسیپٹ کلیئر ہے، پتہ ہے آپ کو کہ وائی کیپ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ڈبلو پرپینڈیکولر کیا چیز ہے، تو پھر اس کا پروف اتنا مشکل نہیں ہے، بہت چھوٹا سا اسمال سا پروف ہے. ٹھیک ہے، لیکن سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے یہی کانسیپٹ ہیں. جب بھی تھیورم کو پروف کرتے ہیں تو اس کا
پیچھے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ ضرور یاد ہونا چاہیے. اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. یہ تھیورم کافی امپورٹنٹ ہے. اس آرٹیکل کے اندر, اس لیکچر کے اندر یہی ایک اہم چیز ہے. ہمارے پاس کیا ہے, لیٹ ڈبلو بی اے سب اسپیس آف آر این, دین ایچ وائی ان آر این کین بی ریٹن یونیکلی ان دی فارم وائی از اکول ٹو وائی کیپ پلس زیڈ. یعنی کہ یہ آپ نے وائی کو ایکسپریس کرنا ہے ان ٹرمز آف ٹو کمپونیٹ. ایک کمپونیٹ کو ہم نے وائی کیپ کہا تھا, دوسرے کو ہم نے زیڈ کہا تھا, لیکن یہ خاص چیز ہے کہ یہ یونیکلی لکھا جا سکتا ہے. اس کو آپ یونیکلی اسی طرح سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اس کے دو کوئی ایکسپریشن نہیں ہوں گے. ایک وائی از اکول ٹو وائی کیپ پلس زیڈ یہی رہے گا, یا وائی از اکول ٹو وائی ون کیپ پلس زیڈ ون نہیں آئے گا. یہ ہم نے یہاں پہ پروو کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ایک اور ایک ہی ہے. وائی از اکول ٹو وائی کیپ پلس زیڈ ویئر وائی کیپ از ان ڈبلو اینڈ زیڈ از ان ڈبلو پرپینڈیکولر. اس کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان فیکٹ اف u1 u2 up از اینی آرتھوگونل بیسس آف w then y cap is equal to y dot u1 divided by u1 dot u1 into u1 and plus so on so forth plus y into up divided by up dot up into up and z is equal to y minus y cap. ٹھیک ہے. The vector y cap is called the orthogonal projection of y onto w and often written as projection of y on w. تو یہ ایک نئی ٹرمنالوجی, نئی نوٹیشن, پروجیکشن آف وائی آن ڈبلو یہاں پہ ہم نے انٹروڈیوس کی ہے. اور پھر یہ ہم نے فگر میں آپ کو بتایا تھا کہ آرتھوگونل پروجیکشن آف وائی آن ٹو ڈبلو کیسے ہوتا ہے, اس کا پروف کیا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایگزامپل ہے. اس ایگزامپل کو کرتے ہیں. یہ بالکل وہی چیز ہے جو پہلے بھی ہم نے کی تھی, لیکن اس کو مطلب تھیورم میں تو کیا تھا, اس کو ہم ایگزامپل کی مدد سے ایکسپلین کرتے ہیں. ایگزامپل پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو سالو کرتے ہیں. لیٹ u1 از اکول ٹو اے ویکٹر 2 5 -1. جو پہلا ویکٹر آپ کے پاس دیا ہوا وہ کیا ہے, 2 5 -1. سیکنڈ ویکٹر u2 از اکول ٹو -2 1 and 1 and y از اکول ٹو 1 2 3. یعنی u1 u2 اور y دیا ہوا ہے آپ کے پاس. آبزرو دیٹ u1 u2 از این آرتھوگونل بیسس فار w از اکول ٹو اسپین u1 u2. یعنی کہ یہ آپ نے دیکھ لیں یہاں سے کہ یہ آرتھوگونل بیسس ہے. یہ ایک چیز دی ہوئی ہے, اس کو پروو کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کے پاس w از اکول ٹو اسپین u1 u2 یہ آرتھوگونل بیسس ہے. Now write y as a sum of a vector in w and a vector orthogonal to w. یعنی وہی کرنا ہے, اس کو دو حصوں میں توڑنا ہے, ایک in w اور دوسرا w پرپینڈیکولر میں. جناب اس کا سولوشن آتا ہے آپ کی اسکرین پہ دیکھیے, میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے, آپ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں اور لکھتے بھی رہیں اور ساتھ ساتھ کرتے بھی رہیں. Here w is equal to span of u1 u2. Therefore y cap is equal to y dot u1 divided by u1 into u1 whole multiplied with u1 plus y dot u2 divided by u2 dot u2 and this term is to be multiplied with u2. اب کیلکولیٹ کر لیں کہ y dot u1 کیا آئے گا, y dot u2 کیا آئے گا, سملرلی u1 dot u1 کیا آئے گا, u2 dot u2 کیا آئے گا. یہ ہمارے پاس آ گیا y cap is equal to 9 by 30 into a column vector 2 5 -1 plus 3 by 6 into a column vector -2 1 1. اس کو ملٹیپلائی کر لیں اور سمپلیفائی کر لیں تو آپ کے پاس y کیپ آ جائے گا, کالم ویکٹر -2 by 5 2 1 by 5, یا 1 by 5 اگر کامن نکالنا چاہیں کامن نکال لیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا -2 10 1. باہر کیا جائے گا 1 by 5 into -2 10 and 1. Now we can find y minus y cap, that will be equal to column vector 1 2 3 minus another column vector -2 by 5 2 1 by 5 will give us 7 by 5 0 14 by 5. 1 by 5 کامن نکال لیں یا 7 by 5 کامن نکال لیں. آپ 7 by 5 کامن نکال لیتے ہیں, 7 by 5 کامن نکال لیا, 7 by 5 into 1 0 2. ٹھیک ہے. From the theorem 1 we are very certain, we are very sure that we can say very safely y minus y cap is in w perpendicular. To check the calculations, however, it is good idea to verify that y minus y cap is orthogonal to both u1 and u2 and hence to all of w. Now y has been decomposed into two factors. One is -2 by 5 2 1 by 5 and the second one column vector 7 by 5 0 14 by 5.
تو یہ جناب ہم نے کیا کیا, اس کو ڈیکمپوز کر دیا انٹو 2 کمپوننٹس. اس ایگزامپل میں ہمارے پاس کیا تھا, ہمارے پاس U1 U2 اور Y دیا ہوا تھا, اور ہم نے Y کو ڈیکمپوز کر دیا انٹو 2 کمپوننٹس. کیسے کیا, Y کیپ سے اسٹارٹ کیا. Y کیپ ہمارے پاس ہے Y ڈاٹ U1 ڈیوائڈ بائی U1 ڈاٹ U1 انٹو U1 پلس Y ڈاٹ U2 ڈیوائڈ بائی U1 U2 ڈاٹ U2 ہول ملٹیپلائڈ ود U2. ہمارے پاس U1 U2 کی ویلیو دی ہوئی ہے, Y کی ویلیو دی ہوئی ہے. یہ کیلکولیٹ کیا, کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے 2 حصوں میں توڑ لیا. ایک حصہ W میں آ گیا, دوسرا حصہ جو ہے W پرپینڈیکولر کے اندر آ گیا. یہ ٹھیک ہے, کلیئر ہے. یہی ہمارے پاس ڈیکمپوزیشن تھیورم تھا, اسی کے اوپر یہ ایگزامپل کی. آگے چلتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے. جناب ہمارے پاس نیکسٹ ایک تھیورم ہے بیسٹ اپروکسیمیشن تھیورم. بیسٹ اپروکسیمیشن تھیورم, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی چیز ہم جب ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹ نہیں آتی ہے تو ہم اپروکسیمیشن کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز میں بھی کہا تھا جب ہم نے بیسٹ ایسٹیمیشن کی بات کی تھی, جہاں پہ ایٹریٹو ایسٹیمیشن کی بات کی تھی. یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیسٹ اپروکسیمیشن تھیورم کیا ہے, کہ ہم قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیٹ W بی اے سب اسپیس آف Rn, وہی چیز Rn کوئی ریئل اسپیس ہے, n ڈائمینشن ہے, اس کے اندر W اس کی سب اسپیس ہے. Y any vector in Rn and Y cap the orthogonal projection of Y onto W, یعنی Y کوئی بھی ویکٹر ہے اور Y cap وہی ہے orthogonal projection of Y onto W, then Y cap is the closest point in W to Y. تو یہ ہم نے کہنا ہے کہ Y cap is the closest point in W to Y, ٹھیک ہے, in the sense that Y minus Y cap, یعنی کہ ماڈولس Y minus Y cap norm is strictly less than Y minus V for all V in W distinct from Y cap. یہ کیا چیز کہی ہے, اتنا کمپلیکیٹڈ سے جو ہم نے بات چیت کہی ہے, جو کمپلیکیٹڈ سے اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو ہم کیسے سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں. جی آپ کو یاد ہے 10th میں کہ دا شارٹیسٹ ڈسٹینس فرام اے پوائنٹ آن ٹو اے اسٹریٹ لائن, the shortest distance of a point from the straight line is the perpendicular. یہ کہا تھا نا, یہ آپ کے پاس لائن ہے, یہ پوائنٹ ہے, تو یہ ڈسٹینس سارے ڈسٹینس لکھ لیں, لیکن جو پرپینڈیکولر ہوگا ڈسٹینس وہ شارٹیسٹ ڈسٹینس ہوگا. یہی ہم نے کہا کہ یہ جو پوائنٹ ہے نا, دس از, یہ جو پوائنٹ ہے اس سے سب سے قریب ہے. دیٹس واٹ وی ہیو ٹرائی ٹو ڈو, کہ Y minus Y cap whole norm is less than Y minus V. دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. Let W be a space of Rn, Y any vector in Rn, and Y cap the orthogonal projection of Y onto W, then Y cap is the closest point in W to Y in the sense that Y minus Y cap is less than Y minus Y. یہ دونوں طرف نارم ہے for all V in W distinct from Y cap. اب ہمارے پاس یہ ہے نیکسٹ کیا چیز, اسی کی کنٹینیوشن ہے. The vector Y cap in this theorem is called the best approximation to Y. یعنی جو Y cap ہے اسے کہتے ہیں best approximation to Y by elements of W, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ کے پاس Y cap آتا ہے, this is called the best approximation. تو یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ, تھیورم کے اندر جو چیز دی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس Y minus Y cap نکالا تھا, that is less than equal to V minus Y. یہ نارم ہے, Y minus Y cap لے لیں, یہ Y cap minus V لے لیں, لینتھ ہے, ڈسٹینس ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آگے ایگزامپل ہے, اسی کی ایگزامپل ہے ایگزامپل 3, کہ اگر آپ کے پاس if U1 is equal to 2 5 minus 1, U2 is equal to minus 2 1 1, Y is equal to 1 2 3, and W is equal to span U1 U2, then the closest point in W to Y is Y cap, which is Y dot U1 divided by U1 dot U1 into U1 plus Y dot U2 divided by U2 into U2 into U2, and that is given by minus 2 by 5 to 1 by 5. تو یہ آپ نے Y cap معلوم کر لی, کیلکولیٹ کر لیا, اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ کلوزسٹ پوائنٹ ہے. وہ کنڈیشن لگانے کی کوشش کریں, جو شارٹیسٹ ڈسٹینس کی ہے آپ ڈسٹینس معلوم کریں, اینڈ دیٹس ہاؤ یو کین پروو اٹ. اس کو آپ پروو کرنے کی کوشش کریں, ہو جائے گا انشاءاللہ, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہونی چاہیے. اسٹریٹ فارورڈ سی ٹریویل سی ایگزامپل ہے, دیکھ لیں, اگر سمجھ میں نہیں آئے تو نوٹس کے اندر موجود ہے. پھر جناب آتے ہیں ایگزامپل نمبر 4 کے اوپر. ایگزامپل نمبر 4 کیا ہے, دا ڈسٹینس فرام اے پوائنٹ Y in Rn to a subspace W is defined as the distance from Y to the nearest point in W. یہ کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں دا ڈسٹینس فرام اے پوائنٹ Y, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی پوائنٹ Y in Rn to a subspace W is defined as the distance from Y
ٹو دا نیئرسٹ پوائنٹ ان ڈبلو. یہ بات کی تھی نا کہ شارٹیسٹ ڈسٹینس ہوتا ہے بٹوین 2 points اسٹریٹ لائن. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ 2 points اس کے درمیان شارٹیسٹ ڈسٹینس جو ہے نا وہ اسٹریٹ لائن ہے. اسی کو ذرا سا کمپلیکیٹڈ فارم میں یہاں کہا ہے دا ڈسٹینس فرام اے پوائنٹ وائی, ٹھیک ہے نا, ان آر این ٹو اے سب اسپیس ڈبلو از ڈیفائنڈ ایز دا ڈسٹینس فرام وائی ٹو دا نیئرسٹ پوائنٹ ان ڈبلو. Now we have to find the distance from y to w, which is equal to a span of u1, u2, where y is equal to -1, -5, 10, u1 is equal to 5, -2, 1, and u2 is equal to 1, 2, -1. تو جناب اس کا سولوشن دیکھیں. اس ایگزامپل کا جو ایگزامپل ہم نے بھی آپ کو دکھائی, ایگزامپل نمبر 4 تھی, جس کے اندر ہم نے ڈسٹینس فرام اے پوائنٹ y into Rn to a subspace w is defined as the distance from y to the nearest point in w. We had to find the distance from y to w, which is equal to a span u1, u2, where y, u1 and u2 are given. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ اپلیکیشن ہے بیسٹ اپروکسیمیشن تھیورم کی. اس میں ہم کیلکولیٹ کریں گے the distance from y to w, which is given by y minus y cap, where y cap is equal to projection of y on w. Since u1, u2 is an orthogonal basis for w, we have y cap, which is equal to 15/30 u1 plus -21/6 u2, and that is equal to 1/2 into column vector 5, -2, 1, -7/2 into column vector 1, 2, -1, and that is equal to -1, -8, 4. Once again I read, this is equal to -1, -8, 4. So the value of y cap is equal to -1, -8 and 4. Now y minus y cap is equal to column vector -1, -5, 10, minus another column vector -1, -8, 4. This gives us 0, 3 and 6. Y minus y cap whole square is equal to 3 square plus 6 square, which is what? 45. So we can say the distance from y to w is under root 45, which is equal to 3 under root 5. ٹھیک ہے, یہ ہم نے معلوم کرنا تھا, ہم نے ڈسٹینس کیلکولیٹ کر لیا, ڈسٹینس از انڈر روٹ 45. تو جناب آپ نے ایگزامپل کر لی, کیا ڈسٹینس آیا تھا؟ انڈر روٹ 45. کون سا والا؟ اس ایگزامپل کے اندر ہمارے پاس وی ہیو ٹو فائنڈ دا ڈسٹینس فرام وائی ٹو ڈبلو, اور ڈبلو کیا تھا؟ اسپین آف u1, u2. ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس وائی دیا ہوا تھا, وائی کیا دیا ہوا تھا؟ -1, -5, 10. u1 ہمارے پاس کیا تھا؟ 5, -2, 1. u2 is equal to 1, 2, -1. ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے وائی کیپ معلوم کیا, وائی کیپ کا فارمولا تھا, وائی مائنس وائی کیپ معلوم کیا, پھر اس کا نو معلوم کیا, وہاں سے ہمارے پاس ڈسٹینس آ گیا. ٹھیک ہے, اور ہم نے کہا کہ دس از دا شارٹیسٹ ڈسٹینس, دس از جو ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ہے. آگے چلتے ہیں, ایک تھیورم اور ہے ہمارے پاس, اور یہ تھیورم کیا کہتا ہے؟ اف u1, u2, up is an orthonormal basis for a subspace w of Rn. اب کیا چیز ہے؟ بڑی آسان سی چیزیں. If u1, u2, up is an orthonormal basis, orthonormal ہیں. orthonormal کیا چیز ہے؟ پہلی چیز یہ orthogonal ہونے چاہیے, اور دوسری چیز یہ سارے ایلیمنٹس ہیں نا یونٹ ہونے چاہیے. basis for a subspace w of Rn, then projection of y on w will be equal to y dot u1 into u1 plus y dot u2 into u2 and plus so on so forth y dot up into up if u is equal to, یعنی کہ وہی یو ہے جو آپ کو میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ جس کے اندر آپ کے پاس کیا ہے؟ آرتھو نارمل کالمز ہیں. اف یو از اکول ٹو u1, u2, up, then projection of y on w is equal to u into u transpose y. ٹھیک ہے, یہاں کیا کہا ہے آپ کے پاس کہ یہ u1, u2 آرتھو نارمل ہیں. آرتھو نارمل ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ u1 ڈاٹ u1 ہمارے پاس 1 ہے, u1 ڈاٹ u1 1 ہے, u2 ڈاٹ u2 1 ہے, u3 ڈاٹ u3 بھی 1 ہے. یہ ہمارے پاس ساری چیزیں جو ہے نا, یعنی کہ u1 اسکوائر, u2 اسکوائر, u3 اسکوائر, دے آر آل اکول اینڈ دے آر آل اکول ٹو 1. تو وہ جو آپ کے پاس وائی کیپ کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے نا, اس ایکسپریشن میں u1 ڈاٹ u1 جو نیچے آ رہا ہوتا ہے سارے کے سارے 1 ہو جائیں گے. تو آپ کے پاس پروجیکشن آف y آن w کیا جائے گا؟ y ڈاٹ u1 انٹو u1 پلس y ڈاٹ u2 انٹو u2 اینڈ سو آن سو فورتھ, ان دی اینڈ پلس y ڈاٹ up انٹو up, اور آخر میں پروجیکشن آف y on w is equal to u into u transpose y. ٹھیک ہے, یہ خیال رکھیے گا کہ u into u transpose کیا ہوتا ہے, وہ بھی ذرا غور سے دیکھیے گا. کیا بتایا تھا لاسٹ ٹائم؟ i کے برابر بتایا تھا. ٹھیک ہے نا,
then projection of y on W is equal to u into u transpose y for all y in R and. یہ ہر y کے لیے چیز ہوتی ہے. تو یہ تھیورم کی اسٹیٹمنٹ ہے. یہ تھیورم کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیے گا کہیں نہ کہیں ایگزامپل کے اندر استعمال ہوتی ہے. دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس ایگزامپل 5 ہے اس کے اندر یہ کہاں پر استعمال ہوتی ہے. ہمیں کیا دیا ہوا ہے, u1 دیا ہوا ہے. لیٹ u1 از اکول ٹو -714, u2 از اکول ٹو -11 -2, y از اکول ٹو -916. تو ہمارے پاس u1 دیا ہوا ہے, u2 دیا ہوا ہے اور y دیا ہوا ہے. اینڈ w از اکول ٹو span of u1 u2. Use the fact that u1 and u2 are orthogonal to compute projection y on w. تو ہم نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہے یہاں پہ, پروجیکشن آف y on w کیلکولیٹ کرنا ہے. ہمارے پاس u1 u2 اور y دیا ہوا ہے, وہی ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے پروجیکشن آف y on w. وہی کیا ہے, y ڈاٹ u1 ڈیوائڈ بائی u1 انٹو u2 u1. یہ فارمولا لگائیں گے, اس کو ہم سالو کر لیں گے. اسٹریٹ فارورڈ سے ایگزامپل ہے, بڑی سمپل سی ہے, دیکھ لیتے ہیں اس کو سالو کرتے ہیں. تو جناب اس کا سولوشن کیا ہے, پروجیکشن آف y on w is equal to y ڈاٹ u1 ڈیوائڈ بائی u1 ڈاٹ u1 انٹو u1 پلس y ڈاٹ u2 ڈیوائڈ بائی u2 انٹو u2 انٹو u2. اس کو کیلکولیٹ کیا, ہمارے پاس کیا آ گیا 88/66 u1 پلس -2/6 u2. اب u1 اور u2 کی ویلیو پٹ کی ہم نے, تو ہمارے پاس کیا آ گیا, ہمارے پاس جواب آ گیا کالم ویکٹر -9 1 اور 6. یہ -9 1 6 جو ہے بذات خود y ہے. تو یہاں ہمارے پاس کیا چیز آ گئی, ان دس کیس y happens to be a linear combination of u1 and u2, so y is in w. The closest point in y to y is itself. یعنی کہ یہ y کا کلوزسٹ پوائنٹ ہے, یہ y itself ہے, اس کے اندر کوئی دوسرا پوائنٹ نہیں آیا ہے. تو جناب یہ آج آپ کا لیکچر مکمل ہو گیا, جس میں ہم نے آرتھوگونل پروجیکشنز کے بارے میں بات کی, ڈیکمپوزیشن تھیورم کے بارے میں بات چیت کی, اور بیسٹ اپروکسیمیشن کے بارے میں بات کی. y مائنس وائی کیپ بیسٹ اپروکسیمیشن. اب یہاں پر رکتے ہیں, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہونی چاہیے. دیکھتے ہیں کہ اگلے لیکچر میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے. جی اگلا لیکچر بھی بہت آسان سا ہے, جس کے اندر ہم ایک پروسیس آپ کو بتائیں گے, جس سے آپ V1 V2 V3 وغیرہ کیلکولیٹ کریں گے. اس لیکچر تک کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے ان کی ایکسرسائز کرنی ہے, اس کانسیپٹ کو, ان تھیورمس کے پروف کو غور سے دیکھنا ہے, اور ایگزامپلس کافی ساری جو دی ہوئی ہیں وہ بھی کریں, ایکسرسائز بھی کریں, اور میپل یا میٹ لیب استعمال کرنا شروع کریں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, مینٹل ایکسرسائز جاری رکھیے گا, فزیکل ایکسرسائز جاری رکھیے گا, اور میتھمیٹکس کو مت چھوڑیے گا. اللہ حافظ اور السلام علیکم.